الحمد لله رب العالمين. بس ٹھیک ہے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پوری محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کی شوقت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جے قسمت وچ پھیر کوئی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. اسی آپ وجیے تے ونج نہیں سکدے، جے سونا بلاوے تا دیر کوئی نہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الصناع كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی کسائے مختصر.
بے خبر غافل نہ بنے، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بنے، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا وہ زمانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، بھولے گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے، بھولے گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر، بے خبر غافل نہ بنے، اپنا ٹھکانہ یاد کر، خالی پنجرہ رہ جانا پنچھی تیرا اڑ جانا، خالی پنجرہ رہ جانا پنچھی تیرا اڑ جانا، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ چھوڑ دے مال و زر، پیچھے ہاتھ ملتیا رہنا، چھوڑ دے اے مال و زر، پیچھے ہاتھ ملتیا رہنا، کالی قبر وچ جان تیری اصلی ٹھکانہ یاد کر، کالی قبر وچ جان تیری اصلی ٹھکانہ یاد کر، چھوڑ دے مال و زر، پیچھے ہاتھ ملتیا رہنا، چھوڑ دے مال و زر،
وچے ہتھے مل دیا ریڑائی کالی قبر وچے جان تیری اصلی ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر اللہ رب العالمین حمد و ثنا و بعد حضور اکرم شفیع معظم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین دا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے ہاں جس مالک و خالق نے ماہ رمضان المبارک دا 5واں جمعہ سانو دیکھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین دی مقدس بارگاہ دے اندر دعا ہے خلاق عالم جتنے احباب مسجد دے اندر حاضر ہوئے میرا مالک سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے سڑ دلان دے اندر جو بھی نیک اور جائز مرادہ نے مالک انہا نیک گھڑیاں دا صدقہ سڑے سب دیاں حاضریاں نو اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے آج ماہ رمضان المبارک دی 30 تاریخ ہے اور انگریزی دے مہینے دی آج 20 مارچ ہے اور دیسی مہینے دی آج 7 تاریخ ہے دن جمعہ المبارک دا ہے مرکز اہل سنت جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ دے اندر آن والے ہو دعا کرو اللہ سونا اس گھر نو قیامت تک شاد اور آباد فرمائے اس گھر دے نال جتنے بھی لوگ محبت کر دینے اس گھر دے نال جتنے لوگ اس گھر دے نال تعاون کر دینے جتنے لوگ ساڑی اس جامعہ مسجد دے نمازی نہیں ہے جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ کریم سب دی اپنی خاص حفاظت فرمائے اور ساڑے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے آج میں آپ احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب قرآن پاک دے وچوں بڑی ہی مشہور سورہ مبارک دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک دے اندر سورت اثر دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس سورت مبارک دیاں 3 آیتاں نے اور یہ مکی سورت ہے مکہ پاک دے اندر یہ سورت نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز فرمایا والعصر دے لفظ رب فرماندہ ہے والعصر رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم یہ رب قسم اٹھا رہا ہے مجھے زمانے کی قسم اب دیکھا جائے تو انسان کہہ سکتا ہے یہ کیسی قسم ہے جو خدا خود اٹھا رہا ہے دنیا میں جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے کوئی بات کرتا ہے کوئی گفتگو کرتا ہے اور جس بات میں انسان قسم اٹھاتا ہے نا تو مسلمان بندہ اس بات پہ زیادہ یقین کرتا ہے کہ اس بات کی اس بندے نے قسم اٹھائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
جب ہم باتیں کرنے میں بیٹھ جائیں اور جس بات پہ انسان قسم اٹھائے پھر وہ بات سننے والا بھی توجہ کرتا ہے کہ جس بات پر یہ بندہ قسم اٹھا رہا ہے اس بات میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ادھر انسان کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین خود قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ یہاں خدا قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والا وہ مالک قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ انسان کو وہ بات بتانا چاہتا ہے، یہ انسان والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ جو انسان ہے نا یہ خسارے میں۔ رب قسم اٹھا کر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اے لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں انسان خسارے میں ہے۔ آج اس دنیا میں جس بندے کے پاس پیسہ ہونا، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا سیٹ ہے۔ اس دنیا میں جس بندے کے پاس دولت زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بڑا سیٹ ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک۔ جس بندے کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوگی لوگ سوچیں گے یہ بندہ بھائی اللہ کا بڑا دیا ہوا، یہ سیٹ ہے۔ جو بندہ محنت کر رہا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ بندہ کامیاب۔ جس بندے کے پاس دولت زمین زیادہ ہے، ہمارے دنیا داروں کا یہ ذہن اس طرح کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اس کے پاس زمین بڑی ہے، اس بندے نے بڑا کچھ بنا لیا، یہ بندہ سیٹ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جنہاں نو سیٹ کئی جا رہے ہو نا، جو بھی ہے یہ سارے بندے ہی خسارے دے اندر، یہ سب لوگ خسارے میں ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، اے میرے مالک و مولا، جب ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں انسان خسارے میں ہے، مالک و مولا کوئی بندے تو ہو گے نا جو خسارے میں نہیں ہے؟ کیا سارے ہی خسارے میں ہیں؟ جتنی اس دنیا میں مخلوق آئی ہے کیا سارے ہی خسارے میں ہیں؟ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ بد مذہب ہے، چاہے وہ بتوں کا پجاری ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اے میرے مالک و مولا کیا سارے ہی خسارے میں ہیں؟ اب رب فرماتا ہے نہیں، خسارے میں وہ لوگ کون ہیں جو خسارے میں نہیں؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور جن کا ایمان مضبوط ہوا اور جن کا یہ عقیدہ ہوا خدا ایک وحدہ لا شریک ہے، بتوں کے پجاریوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ خسارے میں ہیں جو خدا کا شریک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تعظیم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو کہتے ہیں نبی پاک کو غیب کی خبر نہیں، نبی پاک کچھ نہیں دے سکتے، نبی پاک کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ لوگ خسارے میں ایمان کامل ایمان والے جن کا عقیدہ یہ ہو خدا ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر بندے کو پیدا کرنے والا مالک کریم ہے، رزق دینے والی ذات اللہ سونے کی ذات ہے، وہ مالک ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے کل کائنات کو بنایا ہے اور سدا بادشاہی اللہ سونے کی بادشاہی، اور جن بندوں کا یہ عقیدہ ہے یہ خیال ہے یہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جن بندوں کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی اللہ رب العالمین کی ہستی کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مصطفیٰ کا مقام ہے،
اللہ رب العالمین کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے، رفعت ہے، بلندی ہے جس ہستی کی ہے، وہ تیرے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے فرمایا نا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو نیک جو ایمان لائے۔ آگے قرآن کہتا صرف ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان والے نہیں۔ آج لوگ کہتے ہوں گے کہ میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا ضرورت ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی؟ انسان خسارے میں ہے، خدا نے اس چیز کی قسم اٹھائی ہے۔ انسان تو خسارے میں ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں۔ کون؟ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دن دیا، رات دی، مخصوص عبادات کے لیے ہمیں مہینے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے 2026 کا۔ جو وقت گزر جائے گا دوبارہ یہ وقت آ سکتا نہیں۔ کتنے احباب ایسے بیٹھے ہیں، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سمیت ہم سب آج کے نماز جمعہ میں سچے دل سے توبہ کر سکیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں انہوں نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو۔ کتنے میرے بھائی ایسے ماہ رمضان المبارک 30 کے 30 روزے رکھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ قرآن کی زیارت کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کیے ہوں، تہجد کے لیے اٹھتے ہوں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے ہوں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑاتے ہوں، عرض کرتے ہوں، گزارشات پیش کرتے ہوں۔ حضرت عمر پاک کا زمانہ ہے، توجہ ہے دوستو، عمر پاک کا زمانہ ہے، تو آپ عید کا دن آیا تو رونے لگے، عید کا دن آیا تو رونے لگے، ہم کو میان ہجکیاں لگ گئی۔ آپ کی زوجہ کہتی ہے یا امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے، تو آپ تو ہیں بھی وقت کے بادشاہ، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آج تو خوشیوں والا دن ہے۔ تقوی دیکھیں عمر پاک کا، پرہیزگاری دیکھیں عمر پاک کی۔ آپ نے فرمایا خوش تو وہ ہونا جن کے روزے قبول ہوئے ہیں۔ عید تو ان کے لیے ہے نا جن کی نمازیں قبول ہوئی ہیں، عید تو ان کے لیے ہے نا جن کے سجدے قبول ہوئے ہیں، عید تو ان کے لیے ہے نا جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں 30 کے 30 روزے رکھے ہیں۔ او میرا بھائی عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 30 کے 30 دن امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عید تو ان لوگوں کی ہے نا جو روزانہ تہجد کے ویلے اٹھتے تھے، رب کی بارگاہ میں اپنے ٹکڑے سناتے تھے۔ آج ہر بندہ خوش ہو رہا ہے، کل عید ہے، آج ہر بندہ خوشی محسوس کر رہا ہے، کوئی گھروں کی صفائی کر رہا ہے، کوئی دفتروں کی صفائی کر رہا ہے، کوئی کپڑوں میں مصروف ہے، کوئی بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ مصروف ہے، کوئی کسی جگہ پر۔ تو سن لیں قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے ان لوگوں کو علاوہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، کیا ہم اپنے گریبان میں اپنا محاصرہ کریں، کیا ہم سے اللہ راضی ہوا ہوگا جتنی ہم نے عبادت کی ہے؟ ہم سوچیں جب یہ چیز سوچتے ہیں تو یقیناً ڈر بھی لگتا ہے، مالک یہ تو تو نے کرم فرما دیا، ہمیں بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، ورنہ جس طریقے سے ہم نے ادب کرنا تھا اس طریقے سے ادب نہیں کیا، جس طریقے سے نماز پڑھنی تھی اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی، جس طریقے سے توبہ کرنی تھی اس طریقے سے توبہ ہی نہیں کی، اور جس طریقے سے تیری بارگاہ میں معافیاں مانگنی تھی اس طریقے سے ہم تو معافی بھی نہیں مانگ سکے۔
میرا بھائی بات کرنا آسان ہوتا ہے، تقریر اپنی بڑی کرنا اور سبحان اللہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ مالک بہتر جانتا ہے کس بندے کے روزے قبول ہوئے، کس بندے کے سجدے قبول ہوئے، کس بندے کی عبادت قبول ہوئی۔ اپنے اپنے گرے بان میں ہم جھانکیں اور رب کی بارگاہ میں دکھڑے سنا لیں لوگوں، یہی ٹائم ہے دکھڑے سنانے کا۔ رات کے بعد جب چاند نظر آ جائے گا نا، نظر آنے کے بعد دیکھ لیں جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ اکبر، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اعلان آپ بھی سنتے ہیں، عید کے دن کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور قسمت والے ہوتے ہیں جن کو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے نا، کرم فرمایا ہے، تو میرا بھائی ابھی بھی ٹائم ہے تنہائی میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، رب کو ناراض کر بیٹھے، اگر ہم سے وہ عبادت جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی اگر نہیں ہوئی تو ابھی بھی موقع ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ دیکھنا آج چاند رات ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج دیکھنا نوجوانوں کی سوچ یہ بن رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی، آج چاند رات ہے ہم شراب پیئیں گے، تو میرا بھائی ان روزے رکھنوں کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، اور بڑے لوگ ایسے ہیں، آپ کو یہ جائے نا بڑے بڑے شہروں میں بدکاری والے اڈوں پر لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج چاند رات ہے، آج ہی تو خوشی کا موقع ہے، آج چاند رات ہے، آج ہم اپنے گھروں میں اونچی آواز سے گانے چلائیں گے، اپنے گھروں میں جناب والا آج بچیاں ڈانس کریں گی، چاند رات ہے۔ میرا بھائی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمیں پرہیزگاری کے لیے ملا تھا، ابھی تک عید آئی نہیں، چاند رات ہے، اب ہمیں گناہوں کو پھر اسی طریقے سے دعوت دینا شروع کر دی۔ میرا بھائی اس طریقے سے ہم نے بچنا ہے، اور خدا را دیکھیں آج ٹی ویوں پر جو دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے جو پورا 11 مہینے ڈراموں میں کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ ایکٹر ہمیں دین سکھاتے ہیں، ایسے ہے یہ نہیں، جو پورا 11 مہینے کبھی وہ اور ڈانس کرتی ہے، کبھی ڈراموں میں آتی ہے، کبھی فلموں میں کام کرتی ہے، جب رمضان کا مہینہ بریک سا دوپٹہ لے کر نا ایتھے نک دوپٹہ کیتا ہوندا ہے تے پورا رمضان دا مہینہ وہ لوگاں نوں دین دستی ہے، تے جدوں چاند رات آندی ہے وہی دین دسن والی سب تو پہلے ٹھمکے بھی مار دی، وہی دین کے ٹھیکیدار جو رمضان میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، وہی ادھر ٹی وی میں آ کر چاند رات میں جب ہوتی ہے لوگوں کو گانے سناتے ہیں۔ اور یار کیا ہمارا دین اتنا نااہل ہو چکا ہے نعوذ باللہ کہ جنہوں نے دین پڑھا وہ ٹی وی سے دور ہیں، پروگرام سے دور ہیں، اور جن کو صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے۔ تو میرا بھائی آج کی رات بڑی خاص رات ہے، عبادت والی رات۔ قرآن کہتا ہے سب لوگ خسارے میں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے والا خسارے میں نہیں ہے، اور نیک اعمال کر کے ہمیں اپنے سجدوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی اذانوں پر فخر نہیں، رب کی بارگاہ میں امید یہی رکھنی ہے کہ مالک جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہماری ان نیکیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ چاند رات آئے گی دیکھنا لوگ کوئی شہر کی طرف جائیں گے، کوئی بازاروں میں پھریں گے، کوئی نشے میں رات گزاریں گے، کوئی زنا کر کے رات گزاریں گے، کوئی بدکاری میں رات گزاریں گے، کوئی ایسے ہوں گے نوجوان بچیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر پھریں گے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا۔ اور آج کیا ہے جی؟ آج چاند رات، آج ہم کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے، گناہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے چاند رات اس لیے تو نہیں نہ دی ہے، ہاں جی، میرا مالک کبھی عزت دے کر آزماتا ہے، کبھی ذلت دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے، کبھی غم دے کر آزماتا ہے۔ تو آج خوشی کی رات ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ رب کو ناراض کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں
اگر قرآن پاک کی باقی صورتیں نازل نہ بھی ہوتی، توجہ ہے اب دوستو، اگر قرآن پاک کی باقی صورتیں نازل نہ بھی ہوتی، امام شافعی پتہ ہے کون بزرگ ہیں؟ یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں۔ کون؟ آج لوگ بخاری کی دلیلیں دیتے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں امام شافعی۔ اور آپ نے نبی پاک کے صحابہ جو ہے نا، صحابہ تابعین سے آپ نے دین حاصل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر قرآن پاک کی باقی صورتیں نازل نہ بھی ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے سورت اثر ہی کافی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ اگر غور و فکر نہیں کرے گا تو چاہے حافظ قرآن کیوں نہ ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، ہاں جس کے دل میں اگر 30 کے 30 سپارے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ بڑی سی پگڑی کیوں نہ ہو، اگر غور نہیں کرے گا تو رب کی بارگاہ میں ڈر کر کہنا چاہتا ہوں تو پھر وہ سب کچھ بیکار ہے، پھر وہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، عمل پلے کوئی نہیں۔ آگے یہی امام شافعی فرماتے ہیں انسان اگر اس صورت پر توجہ کرنا شروع کر دینا، اس صورت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے تو اللہ رب العالمین کا وہ نیک بندہ بن سکتا، عبادت گزار بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قرآن پاک کے اس حصول کو سمجھنا چاہیے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ۔ او میرے آقا دے پیارے غلاموں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بزم میں آنے والوں، نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں، ماہ رمضان المبارک دا ادب کرن والوں، امام شافعی فرماندے نے لوگوں اگر باقی قرآن نازل نہ بھی ہوندا، انسان دی ہدایت واسطے سورت اثر ہی کافی ہے۔ جنہاں نے غور و فکر کر لیا وہی لوگ کامیاب ہو گئے، جنہاں نے غور فکر کر لیا اللہ تو ڈرن والے بن گئے، وہی انسان کامیاب نے، وہی انسان کامیاب نے، دنیا تے بھی کامیاب، میدان محشر دے اندر بھی کامیاب ہونگے، قبر دے اندر بھی کامیاب نے۔ جڑے اللہ دے نیک بندے، اللہ دے متقی بندے آپ نصیحت پکڑ دینے، لوگوں توجہ فرماؤ، امام راضی فرمان دینے ایک دن بازار دے اندر نکلے آوا، بازار دے اندر جا رہا، ایک برف بیچن والا حکا لا رہے آئے، اے لوگوں، اے دنیا والوں، میری برف کھردی پئیے پگھل رہی ہے، اگر کسی نے میری برف نہ خریدی میں نقصان پا جاواں گا، میں نو گھٹا مل جائے گا، میرے کاروبار دے اندر گھٹا آ جائے گا، لوگوں میری برف پگھل رہی ہے، میری برف نو خرید لو، میری برف نو حاصل کر لو، اگر پگھل گئی میں نو نقصان ہو جائے گا۔ امام راضی فرماندے نے جدو میں گل سنیے رب دی بارگاہ دی طرف نظر اٹھائیے، نیلی چھت دیا مالکا ہے، اے میرے پروردگار کل جہان نو بنان والیا، کل کائنات نو رزق تقسیم کرن والیا، کل کائنات دے بادشاہ ہے، اج میں نو سورت اثر دی تفسیر دا پتہ چل گیا ہے، انسان دی زندگی بھی ایسے طرح ہے، دن بدن ختم ہو رہی ہے، اج گھر والے فخر محسوس کر دینے، الحمدللہ سڑا پتر جوان ہو گیا، اج ماں بھی فخر کر دیئے میرا پتر 30 سال دا ہو گیا، اج باپ بھی فخر کر دائے میرا پتر 40 سال دا ہو گیا، اور ماں بھی دعا کر دیئے مالکہ میرے پتر نو بڑھا پاتا فرمائی، سونا میرے پتر نو جوانیاں، میرے پتر دیا جوانیاں سلامت رکھی، پر یاد رکھ لو امام راضی فرمان
فرماندے نے رب دی بارگاہ چرد پیا کرنا وا سونا اج مینوں پتا چل گیا انسان خسارے دے اندر کیوں ہے انسان گھاٹے دے اندر کیوں ہے جس طرح برف وچڑ والے دی برف بھی کھردی ہے لوگوں دن بدن اسی بھی دنیا تو جا رہے ہیں دن بدن اسی بھی قبر دے نیڑے جا رہے ہیں دن بدن ساڑیاں بھی ساواں ختم ہو رہی نے دن بدن ہندیری کوٹھڑی دے قریب جا رہے ہیں او وقت آن والا ہے او ٹائم آن والا ہے ساڑی جان نکل جائے گی او وقت آ جائے گا روح نکل جائے گی یار بیلی سجن ساتھی دعویٰ کرن والے پیار تا دعویٰ کرن والے قسمہ اٹھان والے تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتا جدوں جان نکل جائے گی یار بیلی ساڑی میت دے کولوں ڈر محسوس کرنگے ڈر لگے گا انہاں نوں ساڑی میت نوں ہتھ نہیں لاؤنگے ساڑے جنازے نوں کندے بھی کوئی بندے دینگے قبر دے اندر اتار کے آ جانگے قبر دے اندر انسان تو اکلیا جانا ہے نہ ماں باپ نے جانا ہے نہ دوستان نے جانا ہے نہ اولاد نے جانا ہے نہ تیری دولت نے جانا ہے نہ تیرے بزنس نے جانا ہے نہ تیرے کاروبار نے جانا ہے قبر دے اندر جس چیز نے نال جانا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمال نے قبر دے اندر جانا ہے اگر حج نیک عمال کرانگے قبر دے اندر جا کے رب فرمائے گا بیلیا انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سون دیئے ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے تو میرا بھائی سانو بھی سوچنا چاہیے دائے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ اسا غفلت دے اندر گزار دیتا برکت والا مہینہ نافرمانیاں دے اندر گزار دیتا برکت والا مہینہ نماز نہیں پڑھی ماہ رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا روزہ ایک نہیں رکھیا ماہ رمضان دا مہینہ گزر گیا نماز تراویح ایک دن نہیں پڑی برکتہ والا مہینہ گزر گیا چنگا کم کوئی نہ کیتا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا لوگوں تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنا محاصرہ کر سونے میں اس قابل نہیں سا جنیاں تو برکتہ تا فرمائیاں نے جنیاں مہربانیاں تا فرمائیاں نے اجے بھی موقع ہے 417 والے ہو اجے بھی ٹائم ہے اجے بھی موقع رب دی بارگاہ تے سچے دل نال توبہ کر لئیے سونیا میں مننا وا تینوں راضی نہیں کر سکیا سونیا میں مننا نماز دے اندر غفلت ہو گئی مالکا میں مننا وا قرآن نہیں سن سکیا مالکا میں مننا وا جس طریقے نال تیری عبادت کرنی چاہیے سی اس طریقے نال عبادت نہیں کر سکیا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مذہب میں آنے والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پوچھتے نے سونیا وہ دوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا سونا ہے ایک سوال پوچھنیا اس دا جواب عطا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیڑا سوال ہے میرے آقا نے فرمایا کیڑا سوال ہے صحابہ عرض کر دینے سونیا اس دنیا دے اندر سب تو بہترین بندہ کون ہے اس دنیا دے اندر سب تو اچھا انسان کون ہے اس دنیا دے اندر سب تو بہترین انسان کون ہے اللہ رب العالمین میرے حبیب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سن لو اس دنیا دے اندر او بندہ بہترین ہے جس نے اپنی زندگی دے اندر نیک عمل کیتے نے جس نے چنگا کم کیتا ہے جن دے دل دے اندر خدا دا خوف ہے جن دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت ہے جن دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہے اے لوگوں اے دنیا فانی دنیا ہے اے دنیا 4 دن دا کھیل ہے اے 4 دن دی چاندنی ہے اے 4 دن دا میلہ ہے اس دنیا تے بڑے بڑے پلوان آئے بڑے بڑے مالدار آئے قبر دے اندر چلے گئے
انہاں دے جسماں نوں مٹی کھا گئی اج انہاں دا کوئی نام لین والا بھی کوئی نہیں اج دنیا تے میں زندہ واں قبر وچ جاواں گے پیچھے آن والے نے سانو یاد بھی نہیں کرنا اج دنیا تے بڑا نام کما رہے ہیں کوئی دولت حاصل کر کے نام کما رہے ہیں کوئی بزنس حاصل کر کے نام کما رہے ہیں کوئی تعلیم حاصل کر کے نام کما رہے ہیں نا سجنوں نا اے دنیا دا کھیل اے دنیا دے اے پیسہ دنیا دا کھیل اے دنیا تے ہی رہ جانا ہے جو انسان آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن قبر دے اندر جانا ہے میاں صاحب نے بڑی سونی مثال دیتی ہے آپ فرماندے نے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے تے نام سجن دا رہنا دم دم نال محمد بخشا اساں اللہ اللہ کہنا ٹر جانے سب رنگ رنگیلے دنیا دار بھی چلے جان گے غریب بھی چلے جان گے مالدار بھی چلے جان گے پیسے نال پیار کرن والے بھی چلے جان گے سارے دنیا دار دنیا تو چلے جان گے کوئی دنیا تے مخلوق کوئی بندہ زندہ نہیں ہوئے گا صرف اللہ سونے دا نام زندہ رہے گا کوئی بندہ تے سانس لین والا نہیں ہوئے گا کوئی بندہ اس دنیا تے کھڑا ہون والا نہیں ہوئے گا ٹر جانے سب رنگ رنگیلے تے نام سونے دا رہنا دم دم نال محمد بخشا اساں اللہ اللہ کہنا اے دنیا فانی سجنوں تے اسیاں اس دے دانے اے دنیا چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے اے دنیا چکی یارو اسیاں اس دے دانے وارو واری سب نے پسنا وارو واری سب نے پسنا کئی رانے کئی سیانے جندہ ٹائم آ جانا ہے موت اے نیوے خدیمہ پیو دے گوڑے کپتارے جندہ ویلا آ جانا ہے موت اے نیوے خدیم اندے نال اولاد بڑا پیار کر دیئے ماں باپ دا بڑا پیار ہے جیڑا وقت مقرر ہے سجنوں جیڑا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم دے اندر ایک نہ ایک دن ہندیری کوٹھڑی دے اندر جانا ہی جانا ہے جیڑا وقت مقرر ہے اس دن سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے جیڑا ٹائم مقرر ہے بیلیا 7 کمریاں دے اندر بھی بہ جائے جان نکل جانی ہے سجنوں جیڑا وقت مقرر ہو گیا ہے جنہ مرضی ٹل لالا یار بیلیاں نے چوکے قبریں سٹ کے آ جانا ہے جیڑا وقت مقرر ہو گیا ایک نہ ایک دن اسا دنیا تو جانا ہی جانا ہے حدیث پاک سنو حضرت ابن عباس تو مروی ہے میرے آقا نے فرمایا اے لوگو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جانو صحابہ عرض کردے نے سونیا 5 چیزاں کیڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا اج جوانی ہے بڑھاپے تو پہلے انو غنیمت جان جوانوں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا اج جوانی ہے انو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جان جتنے بزرگ بیٹھے نے او بھی وقت سی جدوں اے بھی جوان سی جتنے بزرگ آئے بیٹھے
بیٹھے ہو وہ بھی وقت سی جدوں انہاں تے بھی جوانی آئی اج جنہاں بزرگاں نے ہتھاں دے اندر سوٹے پکڑ لے جنہاں بزرگاں نے ہتھاں دے اندر آسے پکڑ لے ایسے بھی بزرگ ویکھن نوں ملدے نے چار پائی تے لیٹے نے کدی پتر روٹی کھلاندا ہے کدی دھی روٹی کھلاندی ہے جناب والا پیشاب واسطے اٹھ بھی نہیں سکدے پانی دا گلاس چکن واسطے ہتھاں دے اندر طاقت کوئی نہیں نوجوانو اج جوانی ہے بڑھاپے تو پہلے انو غنیمت جان سدا جوانی نہیں ہو رہنی سدا دوستیاں نہیں ہو رہنیاں سدا جوانی نہیں رہنی میاں صاحب نے اس جگہ تے بھی بڑی سونی مثال دیتی ہے آپ فرماندے نے سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ باغی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا اج جوان شیشے دے سامنے جا کے کدی اپنیاں زلفاں نوں سواردا ہے کدی اپنیاں اکھاں نوں ویکھدا ہے کدی اپنے وجود نوں ویکھدا ہے تے کہندا ہے اللہ سونے نے مینوں کنا سونا بنایا ہے نوجوانو کدی اپنے بوڑھے باپ نوں تسلی دی نگاہ دے نال ویکھی او وی وقت سی جدوں ساڈا باپ بھی اسی طرح فخر محسوس کردا سی اللہ سونے نے مینوں جوانیاں عطا فرمائیاں اللہ سونے نے مینوں کنا حسن عطا فرمایا او وقت آ گیا ہے اج باپ بوڑھا ہو گیا ہن دوبارہ جوانی نہیں آ سکنی ہن ساڈے تے بھی وقت آ جائے گا اسی بھی جناب والا بڑھاپے دے اندر جاواں گے میرے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ جوانی دے اندر رب دی بارگاہ وچ سچے دل نال توبہ کردا ہے جوانی عروج تے ہے گناہ کرن دی طاقت بھی ہے رب دے کول ڈر کے رب دی بارگاہ وچ معافی منگدا ہے سونیا مینوں معاف فرما دے سونیا مینوں معاف فرما دے جیڑا بندہ جوانی دے اندر رب دی بارگاہ وچ توبہ کردا ہے میرے آقا نے فرمایا بروز محشر جدوں لوگ پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے جدوں سورج سوا نیزے تے ہوئے گا جدوں زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی نہ باپ ماں دا ہوئے گا نہ پتر اولاد دی ہوئے گی کوئی کسے دا نہیں ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا اس ویلے اللہ سونا انہاں جواناں نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا پنج چیزاں تو پہلے غنیمت جانو جوانو جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو میرے آقا نے دوسری چیز بتائی آج صحت بیماری تو پہلے صحت دا خیال کر لے اگر اپنی صحت غرور کرنا ہے تکبر کرنا ہے میں بڑا تندرست ہاں کدی ہسپتال دا چکر لگا کے ویکھ اوتھے تیرے نالوں وی کئی سونے بیڈاں تے لیٹے ہوئے نے بڑے بڑے سونے بیڈاں دے اوپر لیٹے نے دعا کردے نے سونیا ہن دیکھو نا کل عید دا دن نے خوشیاں والا دن نے نوجوانو اپنی صحت دے بارے گلاں سوچن والے اسی بڑے حسین خوبصورت ہسپتالاں دے اندر ویکھنا کل عید دا دن نے ہزاراں نوجوان عید دے دن والے دی بیڈاں دے اوپر لیٹے ہون گے رب دی بارگاہ وچ رو رو کے بھیک منگدے ہون گے سونیا اج عید دا دن نے اسی بیڈ تے لیٹے ہاں ساڈے یار بیلی سنگی ساتھی دوست سارے کوئی بازاراں دی سیر کر رہا کوئی دوستاں دے نال پھر ٹر رہا کوئی اپنے والا رشتہ داراں دی طرف جا رہا بیلیو اگر موقع مل گیا ہے صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان اس صحت نو رب دی بارگاہ وچ لے آ جناب والا اس تندرستی نو رب دی بارگاہ وچ لے آ میرے آقا نے فرمایا تیسری چیز میرے آقا نے فرمائی اپنی امیری نو غریبی تو پہلے غنیمت جان اگر امیر ہے غریباں نال پیار کر لے اگر امیر ہے اللہ دی راہ تے خرچ کریا کر اگر اللہ نے دیتا ہے
جناب والا اس دولت دے اتے سپ بن کے نہ بیٹھی، ورنہ جدو قبر دے اندر جائے گا، میدان محشر دے اندر جائے گا، جنی بہتی دولت ہوئے گی نہ حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا غریب بندے امیران تو پہلے 500 سال جنت دے اندر جان گے، جڑا غریب بندہ ہوئے گا امیر تو 500 سال پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ سوال ہوئے گا سنیا اے غریب 500 سال پہلے جنت دے اندر کیویں چلا گیا؟ ہے اے بھی مسلمان، ہے امیر بھی مسلمان۔ ان رب فرمائے گا سن لے انہوں تھوڑا مال دیتا ہے، اے دنیا تے تھوڑا مال رہ کے راضی ہو گیا، تھوڑے مال دا تھوڑا حساب ہوئے گا، بہتے مال دا بہتا حساب دینا پائے گا۔ اگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی فراغت نو مصروفیت دو پہلے غنیمت جان۔ اگے میرے حبیب نے فرمایا اپنی زندگی نو موت تے پہلے غنیمت جان۔ آج تندرستہ وقت آ جائے گا، اکھاں بند ہو جان گیا، او وقت آ جائے گا یار بیلی سانو یار بیلی چوک کے جناب والا قبرستان دی طرف لے کے جان گے۔ آج گھر والے دعویٰ کر دینے تیرے تو بغیر گھر دی اندر رونق کوئی نہ، جدو اکھاں بند ہو جان گیا، ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا، ایک بھائی کہے گا کوئی قبر والے بھی گیا یا نہیں گیا، دوسرا بھائی کہے گا جا جنازے دا اعلان کرا کے آ، سکا پتر کہے گا جا کفن لے کے آ، گھر والے رشتہ دار کہن کے ان جلدی میت نو اٹھا لو، رشتہ دارہ نے واپس بھی جانا ہے۔ اور جیڑی دنیا دے پیچھے لمبے لمبے خواب سوچ کے رکھے نہیں، جدو ساں نکل جائے گی 1-2 گھنٹیاں تو زیادہ گھر والیاں نے گھر دے اندر رکھنا بھی نہیں۔ پتہ چلیا اے دنیا فانی ہے، اے دنیا دھوکھا ہے، اس دنیا دے لالچ دے اندر نہ آنا۔ جس بندے نے رب نو راضی کر لیا اللہ سونا اندے تے راضی ہو گیا۔ آخری حدیث پاک سنو گل نو ختم پیا کرنا وا۔ حضرت امیزہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک رات میری قسمت جاگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر رات نو میں نو سونا نصیب ہویا۔ آپ فرماندے نے جدو پچھلی رات ہوئی ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ رہا وا، پچھلی رات دا ویلا ہویا، نبی پاک اٹھے نے، میرے مصطفیٰ نے مصلی اٹھایا ہے۔ اے پچھلی رات کوئی رمضان دے مہینے دے اندر نہیں آئی، حدیث پاک بھی عرض کرنا وا، پچھلی رات دا ویلا آیا وے، نبی پاک نے وضو کیتا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازے، آجا بندے آجا بندے تے کھلے نے دروازے۔ گل نو ختم پیا کرنا وا، توجہ فرماؤ میرے آقا دے پیارے غلامو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وضو فرمایا، آپ کہندے نے میں بھی اٹھیا وا، نبی پاک دے پیچھے میں بھی وضو کر رہا، میرے مصطفیٰ نے مصلی بچھایا وے، تہجد دا ویلا آیا، فرماندے نے نبی پاک نفل واسطے کھڑے ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے نفل لیتے نے۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں بھی مصطفیٰ دے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی پاک نے سورت بقرہ دی تلاوت شروع فرما دی تھی، میرے حبیب نے پہلا سپارہ پڑھنا شروع کر دیتا، آپ فرماندے نے میرے آقا نے پہلے سپارہ دی تلاوت شروع کر دی تھی، سورت بقرہ ختم ہو گئی، آپ فرماندے نے میرے حبیب نے آل عمران دی تلاوت شروع فرمائی، پہلی رکعت ہے سورت بقرہ بھی ختم ہو گئی، سورت آل عمران بھی ختم ہو گئی۔ آپ فرماندے نے جدو جناب والا آل عمران ختم ہوئی، میرے حبیب نے سورت نساء پڑھنی شروع کر دی تھی، آپ فرماندے نے میں پیچھے کھڑا واہ مدینے والے آئے تسی اللہ دے حبیب ہو، اے رمضان دا مہینہ نہیں، تہجد پڑھن واسطے اٹھے نے، پہلی رکعت ہے سورت بقرہ بھی ختم ہو گئی، پہلی رکعت ہے سورت آل عمران بھی ختم ہے، پہلی رکعت ہے سورت نساء بھی ختم ہے۔ آپ فرماندے نے 5
پاریاں تو ہی زیادہ نبی پاک نے پہلی رکعت دے اندر قرآن پڑھیا. آپ کہندے نے صرف قرآن دی نہیں گل, جدوں نبی پاک رکوع تے گئے نے جنی دیر نبی پاک نے قرآن پڑھن تے لائی ہے انی دیر نبی پاک نے رکوع دے اندر لگائی ہے. جنی دیر نبی پاک نے رکوع دے اندر لگائی ہے اتنی دیر نبی پاک نے سجدے دے اندر لگائی ہے. جتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دے اندر لگائی ہے میرے حبیب نے انی دیر تشہد دے اندر لگائی ہے. لوگوں وہ اعلیٰ لوگ ہیں, وہ اعلیٰ لوگ ہیں, وہ عظمت والے لوگ ہیں. ہم گناہگار کہاں, وہ مالک کہاں. اگر اللہ کے حبیبوں عبادت کرن دا اتنا شوق ہے سانو رمضان دا مہینہ ملیا اسی قدر پھر بھی کوئی نہ کیتی. سانو روزے ملے قدر پھر بھی کوئی نہیں. سانو نماز تراویح ملی قدر پھر بھی کوئی نہ. اج دی رات اج دا دن بڑا خاص ہے, عبادت والا ہے سجنوں. اج موقع ہے رب دی بارگاہ وچ سچے دل نال توبہ کر لئیے. اے نہ ہوے ادھروں چن چڑھے اسی تاش کٹنا شروع کر دئیے, ادھروں چن چڑھے لڈو کھیلنی شروع کر دئیے, ادھروں چن چڑھے گھر دے اندر گانا لگا دئیے, ادھروں چن چڑھے جناب والا اپنی نوجوان بچیاں نو بے پردہ بازار دے اندر لے کے نکلیے. ادھروں چن چڑھے جناب والا گھر دے اندر گانے بجانے فلماں شروع ہو جان. نا رمضان سانو اس طریقے دے نال نہیں ملیا اسی رمضان تو بعد گناہگار بنیے. رمضان سانو اس حوالے نال ملیا ہے تاکہ اسی پرہیزگار بن جائیے, اللہ دے خاص بندے بن جائیے, اللہ دے خاص بندے بن جائیے, نیک بن جائیں. تو آج چاند رات ہے, کوشش کریں جن نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا خیال ہے کہ آج رات ہم بدکاری کریں گے, گناہ کے قریب جائیں گے, نشے کے قریب جائیں گے, اور جو بھی غلط سوچ ہے بازاروں میں آوارہ گردی کریں گے, فلمیں گانے سنیں گے. میرا بھائی ہم کسی عیسائی یا کسی بد مذہب کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. تو میرا بھائی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے. ابھی موقع ہے جو ہم سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کریم وہ پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. دعا تو کرے نا آمین. مالک جو جن نیک بندوں کے یہ سجدے قبول ہوئے ہیں مالک تو یہ تیری رحمت کا واسطہ